بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں ایک عظیم نبی کا جن کا تذکرہ قرآن میں بار بار آیا ہے، حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک اور قوم پیدا ہوئی، ایک مضبوط، طاقتور اور دنیاوی نعمتوں میں ڈوبی ہوئی قوم عاد۔ یہ لوگ بڑے بڑے محلات، بلند و بالا ستون اور مضبوط قلعے بناتے تھے۔ قرآن کہتا ہے، ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم والے، ستون والے، جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اونچے ستونوں والے شہر تعمیر کیے، جن کی مثال پوری دنیا میں نہ تھی، لیکن طاقت، دولت اور ٹیکنالوجی نے انہیں تکبر میں ڈال دیا۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے اور اللہ کو بھول گئے۔ ایسے میں اللہ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ سورہ الاعراف آیت نمبر 65۔ لیکن قوم عاد ہنس پڑی۔ وہ کہنے لگی، ہود، تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، اللہ کوئی پیغام بھیجتا تو فرشتے کے ذریعے بھیجتا۔ وہ اپنے بتوں پر فخر کرتے اور اپنی طاقت کو ابدی سمجھتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑے درد سے کہا، اے قوم، تم سے نہ میرا کوئی دنیاوی فائدہ ہے، نہ میں کسی بدلے کا طلبگار ہوں۔ میرا انعام تو صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس کے عذاب سے ڈرو۔ مگر وہ قوم ضد پر اڑی رہی، یہاں تک کہ جب عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے تو انہوں نے ایک بڑے کالے بادل کو دیکھا۔ وہ خوشی سے کہنے لگے، یہ بادل ہمیں بارش دینے آیا ہے۔ لیکن قرآن بیان کرتا ہے، ترجمہ: یہی وہ عذاب ہے جس کے آنے کی تم جلدی کرتے تھے۔ یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 24۔ پھر ہوا چلنے لگی، نہ ایک دن نہ 2 دن، بلکہ 7 راتیں اور 8 دن۔ ایسی آندھی جس نے بڑے بڑے قلعے اکھاڑ کر پھینک دیے۔ ان کی طاقتور لاشیں ایسے گر رہی تھیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ قوم عاد فنا ہو گئی۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور چند ایمان والے محفوظ رہے۔ قوم عاد سے متعلق اہم آثار و دریافتیں۔ وادی رم اردن میں قطبے۔ جنوبی اردن کی وادی رم میں پرانے قطبے، سیفییٹک اور ہسمائک تحریریں ملی ہیں جن میں قوم عاد کا تذکرہ آتا ہے۔ یہ دریافت قرآن کے بیان کردہ علاقے الاحقاف کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ربع الخالی ایمٹی کوارٹرز میں کھنڈرات۔ سعودی عرب کے وسیع صحرا ربع الخالی میں حالیہ برسوں میں سینکڑوں آثار قدیمہ دریافت ہوئے ہیں، جن میں قدیم بستیاں، تجارتی راستے اور پتھریلے ڈھانچے ملے ہیں۔ یہ وہی علاقہ ہے جسے بعض محققین قوم عاد اور ارم ذات العماد سے جوڑتے ہیں۔ نجران میں نوادرات۔ سعودی عرب کے علاقے نجران الاخدود میں قدیم سونے کی انگوٹھی، کانسی کے بیل کا سر اور قبل از اسلام کتبے دریافت ہوئے ہیں جو وہاں کی پرانی تہذیب کی جھلک دکھاتے ہیں۔ صحرائے حجاز اور شمالی عرب میں تصویریں اور نقوش۔ مختلف علاقوں مدینہ، حائل، تبوک میں چٹانوں پر کندہ جانوروں اور انسانوں کی تصویریں ملی ہیں جو ہزاروں سال پرانی ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہاں بڑی پرانی اور ترقی یافتہ قومیں آباد تھیں۔ یہ دریافتیں اس بات کی گواہ ہیں کہ قوم عاد ایک طاقتور اور بڑی تہذیب تھی۔ قرآن میں جس ارم ذات العماد کا تذکرہ ہے اس کے آثار انہی علاقوں ربع الخالی اور وادی رم میں ملنے لگے ہیں۔ ابھی تک براہ راست اور مکمل ثبوت نہیں ملے، مگر ان کھنڈرات اور کتبوں نے قرآن کے بیان کو مزید مضبوط کیا ہے۔ یہ قصہ آج ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی طاقت، دولت، عمارتیں اور ٹیکنالوجی انسان کو ہمیشہ نہیں بچا سکتی،
آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی قومیں اپنے طاقت پر غرور کرتی ہیں، مگر ایک زلزلہ، ایک طوفان، ایک وبا ان کی حقیقت کھول دیتا ہے۔ سائنسدانوں نے عرب کے ریگستان میں قوم عاد کے کھنڈر اور ستونوں کے نشانات تلاش کیے ہیں، جسے ارم آف دا پلرز کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی سچائی کی نشانی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کا خوف دل میں زندہ رکھنا ایمان کی اصل روح ہے۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ حرام کی طرف نہیں جاتا۔ شراب، سود، جھوٹ، زنا، دھوکہ اور ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وہ دل خود ہی چھوڑ دیتا ہے۔ قوم عاد کی ہلاکت ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ جب انسان حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی ناراضی سے بچو اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالو۔ یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھکنے والا، عاجز اور ایمان پر قائم رہنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔